الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وقرة عيوننا وتدريك بيوتنا آلانا وأولانا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ الی آخر الآیہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کاسہ بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا۔ اور دنیا سے جب میں جاؤں تیرے رنگ میں رنگ کے جاؤں، دنیا سے جب میں جاؤں تیرے رنگ میں رنگ کے جاؤں، کہ مجھے دیکھ کر فرشتے کہیں یہ تو ہے ہمارا، مجھے دیکھ کر فرشتے کہیں یہ تو ہے ہمارا۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل اور کرم کے اس خالق و مالک نے آج ہمیں بہت ہی مقدس، مبارک اور بابرکت محفل میں لا کر بٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا، سننا سنانا، ہمارا کچھ عرض کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بچے، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ مصروف لوگ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا یوز کرنے والے نوجوان اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے فالوورز کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ آرام اس وقت کرنے والے لوگ اپنے آرام کو چھوڑ کے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس وقت اپنی دیگر مصروفیات میں مصروف رہنے والے آج یہاں پر بیٹھے ہیں، اور سوال اگر یہ کیا جائے کہ بیٹھے کیوں ہیں، تو جواب یہ آئے کہ آج ایک شخصیت کا ذکر سننے بیٹھے ہیں۔ تو بھائی کہا کس شخصیت کا ذکر سننے بیٹھے ہو؟ کہا ذکر ہے غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، پیروں کے پیر، صوفی با صفا، عالم با عمل، مفتی اسلام، محدث اسلام، بے پایا اور بے ناز اور بے مثال شخصیت حضور الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے نام کی تاثیر ایسی ہے کہ جب نام لیا جاتا ہے تو دلوں میں ایمان کی گرماہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، تو اس شخصیت کا عالم کیا ہوگا؟ ایسی شخصیت کے ذکر کے لیے آج میں آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بلا تاخیر میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ سب کی توجہ ہے، بولیں سبحان اللہ۔ آپ کا ذوق اور آپ کا ذوق سماعت بتا رہا ہے کہ آپ واقعی بیان سننے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، ورنہ عموماً محافل کے رنگ دیکھے جاتے ہیں جب بیان شروع ہوتا ہے تو عوام پھیکی پڑ جاتی ہے۔ بھائی یہ وجہ کیا ہے؟ تو پتہ لگا نعتوں میں تو بڑا ذوق آ رہا تھا، بیان کا مزاج ہی نہیں بنا ہماری قوم کا۔ تو پھر کیا کریڈٹ کسی اور کو بھی جاتا ہے؟ تو ہاں بھائی جاتا ہے،
مسجد حاجہ کے امام صاحب ہمارے دل عزیز دوست کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی اس قوم کا، اپنی عوام کا مزاج یہ بنایا ہے کہ عالم کو دل سے سنتے ہیں اور بیان کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور پھر اس پہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں۔ فیڈ بیک سے یاد آیا مجھے کہ آج کے عالم کا بیان ہوتا ہے اور اس کا فیڈ بیک آتا ہے، یار آپ کا بیان بڑا اچھا تھا، اچھا آپ کا بیان ایسا تھا میری زندگی بدل گئی، آپ کا بیان ایسا تھا والدین کے اوپر تھا تو میں نے والدین سے جا کے معافی مانگی، انہیں راضی کر لیا۔ الگ الگ فیڈ بیک ہوتے ہیں۔ یہ آج کے دور کے عالم کے بیان کا اثر ہے کہ اگر وہ بات کرے تو سامنے والے کے دل میں اترتی ہے، اسے عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے اور اس کی زندگی بھی بدلتی ہے۔ یہ تو آج کے عالم کی بات ہے جو اتنے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے، 14 صدیوں کے فاصلے پر۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بیان فرماتے تھے۔ بیان کی تاثیر کیا ہوتی تھی سنیں، ابتدا مجھے یہاں سے نہیں کرنی تھی لیکن میرے ذہن میں بھی اس نقطے کی آمد ہوئی ہے تو میں نے سوچا ابتدا یہاں سے کر لیتے ہیں۔ یہ آج کے عالم کے بیان کی تاثیر اور اس کا فیڈ بیک ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کل روزے سے تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ غوث پاک کی زبان مبارک سے نکلتا ہے اور لوگوں پہ وجہ طاری ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے آپ میں نہیں رہتے، کئی لوگوں کے وصال ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں اس مجلس اور محفل میں۔ یار سوال یہ ہے کہ میں کل روزے سے تھا، یہ میں ابھی بھی بول رہا ہوں اور بار بار بول رہا ہوں، یہ آپ بھی بول سکتے ہیں۔ اس جملے میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں پہ کیفیت طاری ہو گئی، لوگ اپنے آپ میں نہ رہ سکے، لوگ اللہ کی محبت میں وصال کر گئے؟ تو دیوانے بات یہ ہے کہ اس جملے پہ نہ جاؤ۔ یہ دیکھو یہ جملہ ادا کس کی زبان سے ہو رہا ہے۔ یہاں گھنٹوں بیان کی تیاری کر کے دن لگاتے ہیں، نکات سامنے رکھتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں، پھر کچھ گوش گزار کرتے ہیں تو پھر کچھ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر کچھ فیڈ بیک آتا ہے۔ لیکن غوث پاک اگر صرف یہی کہہ دیں کہ میں کل روزے سے تھا تو لوگوں کے کال بھی، حال بھی، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ غوث پاک ہے، میں کل روزے سے تھا۔ زبان کی تاثیر، اب یہ زبان کی تاثیر، یہ غوثیت، یہ کتبیت، یہ مرتبہ، یہ مقام، اتنا مقام کہ لوگ صدیوں کے فاصلے پہ بھی ذکر کرتے ہیں تو نگاہوں میں احترام، لفظوں میں ادب آ جاتا ہے۔ اتنا مقام پایا کیسے؟ سوال تو یہ ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے۔ اولیاء کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں لیکن الحمدللہ اہل سنت ہیں تو ہماری شان کیا ہے کہ ہم اپنے اولیاء کا ذکر بھی نا قرآن کی ہی تناظر میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ اللہ نے کامل ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی۔ نشانی، علامت، ایک سائن ہے، یہ ہے، یہ جس کے اندر ہوگی وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ اور کامل ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری ولایت کے مرتبے پر ہوگا، وہ میرا ولی ہوگا۔ اے رب کیا نشانی ہے؟ رب نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں، یعنی بستر پہ لیٹتے نہیں ہیں پوری رات۔ آج کے دور میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا لیکن ریزن، سبب، وجہ الگ الگ ہے۔ لوگ اپنے بستروں سے جدا ہیں کس لیے؟ ہوٹل پہ دوستوں کے ساتھ گپے لگ رہے ہیں۔ لوگ اپنے بستروں سے جدا ہیں کس لیے؟ ویکینڈ میں ذرا آؤٹنگ پہ جانا ہے دوستوں کے ساتھ۔ آپ اپنے بستروں سے اس لیے جدا ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے جو قرب والے بندے ہوتے ہیں، جن کی ایمان بہت کامل ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی کروٹیں ان کے خوابگاہوں سے، ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں، لیکن جدا رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ میرے خوف سے کبھی تو میرے آگے روتے ہیں اور کبھی مجھ سے امید لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے کامل ایمان والوں کی نشانی۔ اے رب اس آیت کے تناظر میں ہم اگر غوث پاک کی شان کو دیکھنا چاہیں تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان تو ایسی کہ ایک دن 2 دن نہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ایسے کامل ایمان والے کہ قرآن نے بیان کر دیا اور انہوں نے دکھا دیا عمل کر کے کہ دیکھو بستروں سے کروٹیں جدا ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ رب کے حضور سجدہ بر ریز رہتے ہیں۔ یہ ہے بستر سے جدا ہونے کی وجہ۔
ایک رات میں 15 سال تک کا معمول، ایک رات میں پورا قرآن مجید پڑھ دینا، 15 سال تک قرآن مجید اس انداز سے پڑھنا، یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں بیان کروں، آپ سبحان اللہ کہیں، ہم ماشاء اللہ کہیں، پھر ہم اٹھ کے دامن جھاڑیں اور گھر چلے جائیں، لیکن ذہن پہ سوال بھی تو ہو، دل پہ دستک بھی تو ہو کہ یار جس ولی کی محبت میں ہم ذکر کرنے بیٹھے تھے اور ان کی شان سن رہے تھے اور مزہ بھی بہت آ رہا تھا، پرکیف منظر اور ایمان افروز باتیں تھیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، اور ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بیانوں میں ہر سال ہی سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں نہیں بدل رہی۔ میں تو فرض سے بھی دور ہوں، وہ نوافل پڑھ رہے ہیں جن کے میں چاہنے والا ہوں، ہماری تو مسجدیں ہماری خالی ہوتی جا رہی ہیں نوجوانوں سے، نوجوان کی مصروفیات ہی ایسی ہے، بس تھوڑا سا بھی ریزن بن جائے وہ کہتا ہے بس پھر تو میرے کپڑے نہ پاک ہیں، یا نماز پڑھنے چلو، یا کپڑے نہ پاک ہیں، کل سے شروع کروں گا۔ یہ پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں میں، آپ کے ذہنوں میں اترے تاکہ یہ ہمارا نوجوان ہے آج کا، اس کے کپڑے نہ پاک ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں تمہارے کپڑے نہ پاک نہیں، تمہارا دل نہ پاک ہے، تمہارے ارادے نہ پاک ہیں، تمہاری نیتیں نہ پاک ہیں۔ جس بندے کے ارادے ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اسی بندے کو آپ بولیں یار گیٹ ٹوگیدر ہے، ذرا دوستوں نے پلان بنایا ہے، وہ 2 دریا جانا ہے، یار 2 منٹ رک، چینج کر کے آتا ہے تیرا بھائی، بہترین ٹپ ٹاپ ہو کے آ گیا، بھائی ابھی کپڑے نہ پاک نہیں ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں جو جانا ہے چینج کر لیں گے۔ اللہ اکبر، تمہیں 10 بندوں کے سامنے جانا ہے تو تم کپڑے چینج کرنے کے لیے تیار ہو، اور اپنے رب کے حضور حاضری ہے تو کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس، پھر تمہاری ناپاکی کے بہانے۔ تو یہ اصلاح کی ضرورت ہے، اسے ہم چینج کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان، عظمت، فضائل، سیرت بہت جگہ پہ اور بہت سے انداز میں بیان ہوتی ہے، لیکن کیونکہ علامہ صاحب میرے ہم ذہن ہیں اور میرا بھی الحمدللہ یہ ذہن ہے کہ ہم صرف فضائل سن کے اٹھ کے نہ جائیں، ہم ان کی سیرت بھی تو پڑھیں کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا کیسے، یہ جانے نا کیسے، وہ پروسیس کیا ہے، وہ پروسیجر کیا ہے، وہ راہ کیا ہے جس پہ ہم چل سکیں، تو آج انشاءاللہ یہ میں اور آپ جان سکیں گے۔ بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولنے کا موقع اگر آپ کو کم بھی ملے تو آپ خود ہی ایڈجسٹ کر لیے گا، جان گنجائش بنے بول دیے گا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب، یہ میں نے ایک آیت آپ کو سمجھائی ہے، اب میں دوسری آیت قرآن کی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں، هل يستوي الذين يعلمون، کیا علم والے بغیر علم والے جو ہیں جاہل جن کو علم نہیں ہے، کیا علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی قرآن یوں بتا رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے دربار میں اور اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ علم ہے۔ کیا ہے؟ عالم اور غیر عالم کبھی برابر، یہ اللہ کا مرتبہ ہے، یہ معیار ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے۔ عالم اور غیر عالم کبھی برابر، تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں علم والے اور غیر علم والے کبھی برابر۔ اب اس کو ایک ایگزامپل سے میں سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو نقطے کی طرف لاتا ہوں جو میں نے سمجھانا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک پوائنٹ ہے، ایک منزل ہے، ادھر کسی نے جانا ہے، آپ کے 2 دوست ہیں، ایک نے وہ منزل دیکھی ہے، وہ پورا رستہ دیکھا ہوا ہے، وہ کئی بار ہو کر آیا ہوا ہے، یہ ایک دوست ہو گیا۔ دوسرے سے آپ کہتے ہیں یار وہاں مجھے ٹاور جانا ہے، ایک کو ٹاور کا رستہ بھی پتہ ہے، پورے رستے بھی پتہ ہے، وہ منزل بھی دیکھی ہے جہاں آپ نے جانا ہے، اور دوسرے دوست سے آپ پوچھتے ہیں ٹاور جانا ہے، تو وہ کہتا ہے ٹاور کا نام تو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، رستہ بھی نہیں پتہ، پہنچا دوں گا۔ اب یہ پتہ نہیں ٹاور پہنچائے گا کہ کہاں پہنچائے گا، آپ خود ہی سوچ لیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، ہم دنیاوی مثال سے سمجھ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جسے ٹاور کا رستہ پتہ ہے اور جسے نہیں پتہ، آپ کی نظر میں یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے۔ جسے رستے کا علم ہے وہ آپ کو بہکنے نہیں دے گا، آپ روٹ آؤٹ کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا رستہ یہاں نہیں یہاں ہے، یہ ٹرن نہیں ہے، یوں یہاں سے ایسے بالکل منزل تک آپ کو پہنچا دے گا۔ لیکن جسے رستے کا علم نہیں ہے تو وہ کہیں بھی بہک جائے گا، کہیں بھی ٹرن ہو جائے گا، آپ کا فیول بھی ضائع ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، آخر کار آپ منزل پہ پہنچ تو جائیں گے لیکن بہت کچھ ویسٹ ہو جائے گا۔ ایک بندہ جو رستہ جانتا ہے اور ایک جو رستہ نہیں جانتا، دنیا کا معیار یہ ہے کہ ہماری نظر میں وہ برابر،
رب فرماتا ہے علم والے اور غیر علم والے بھی برابر نہیں ہیں. جو عالم ہے جس نے علم حاصل کر لیا پھر وہ تو جانتا ہے نا شیطان نے کہاں بہکانا ہے اور پھر شیطان کو کہاں کون سا داؤ اور پیچ لگانا ہے اور کہاں اس کو ہرانا ہے. جس نے علم حاصل نہیں کیا اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے, وہ سمجھ رہا ہوگا میں بڑی نیکی کر رہا ہوں. یہ ہے علم. اب سوال یہ ہے کہ معیار کیا ہوا؟ علم کیا معیار ہوا؟ سمجھے آپ بات؟ غوث پاک کی چاہت آپ کے دلوں میں اتنی ہے کہ آپ ان کی سیرت کو بغور بیٹھ کے سن رہے ہیں, توجہ سے سن رہے ہیں اور آخر تک سنیں گے اور پھر گھر جائیں گے. اب رستے میں کوئی آپ سے پکڑ کے پوچھتا ہے یار یہ بتاؤ یہ غوث پاک سے تمہیں اتنی محبت کیوں ہے, یہ تمہارے نزدیک اتنے افضل کیوں ہے, تو آپ کے ذہن میں اب تک شاید یہ ہو کہ غوث پاک نے مرغی بھی زندہ کر دی, غوث پاک نے کشتی بھی نکال دی, غوث پاک کی سینکڑوں کرامتیں ذہن میں گردش کر رہی ہو. لیکن جب آپ اس مجلس سے اٹھ کر جائیں تو آپ کے ذہن میں, آپ کے لبوں پہ, آپ کے لفظوں میں ایک نیا جواب ہونا چاہیے, اور وہ یہ جواب ہونا چاہیے کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے, قرآن کہتا ہے علم والے اور غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, اور آج میں بیٹھ کے یہ سن کے آیا ہوں کہ غوث پاک کتنے بڑے عالم تھے. تو جو اتنا بڑا عالم تھا ہم اس سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ وہ جتنا بڑا عالم ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اتنا مقبول ہے, کیونکہ اللہ ولایت بے علم کو نہیں دیتا, اللہ ولی اسے ہی بناتا ہے جو علم والا ہوتا ہے. پہلی شرط ہے, کمپلسری ہے, انڈرسٹوڈ ہے, بالکل جو ولی ہے وہ عالم بھی ہوگا اور عالم ہی ولی بن سکتا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے عالم تھے بھائی, ان کے علم کا عالم کیا تھا؟ کبھی میں اور آپ یہ بھی سن لیں کیا علم کا عالم تھا. سبحان اللہ, ذرا بولیں سبحان اللہ. اب غوث پاک کتنے بڑے عالم تھے یہ آپ نے اور میں نے سمجھنا ہے, اور کچھ پوائنٹس اپنے ذہن میں ذہن نشین کرنے. فقہ جسے فقہ بھی کہتے ہیں, ہم سب تقریباً ہم سب فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں. کس کے؟ لیکن آپ کو پتہ پوری دنیا میں 4 بڑے فقہ پائے جاتے ہیں, فقہ حنفی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی, فقہ مالکی, یہ 4. اب علامہ صاحب بھی موجود ہیں, میں توجہ چاہوں گا کیونکہ عالم اور کچھ طلبہ بھی ہیں یہاں پہ, عالم جو ہے نا وہ اس بات کو زیادہ کلک کرے گا اور آپ کو بھی سمجھ میں آ ہی جائے گی. جو بندہ مثال کے طور پہ کوئی شرعی مسئلہ ہوتا ہے آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ مفتی صاحب کے پاس. کس کے پاس؟ شرعی رہنمائی چاہیے, ایسا ہی ہے, فتویٰ دے دیجئے. جو شخص, جو عالم, جو مفتی اپنے فقہ کے مطابق معتبر, مستدل اور دلائل کے ساتھ استنباط کر کے, استخراج کر کے آپ کو بہترین طریقے سے آپ کے مسئلے کا جواب اور دلیل دے دے اور فتویٰ دے دے, اس کا مطلب وہ بہت بڑا عالم ہے. اس کا مطلب صرف اپنے فقہ کے مطابق فتویٰ دے وہ بڑا عالم ہے پائے گا کہ وہ فتویٰ دے رہا ہے اپنے فقہ کے مطابق. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ حنبلی کے ماننے والے تھے. بولیں سبحان اللہ. کس کے ماننے والے تھے؟ ہم فقہ حنفی کے, وہ فقہ حنبلی کے. غوث پاک کے پاس اگر کوئی فقہ حنبلی والا آتا, وہ تو ان کے فقہ والا ہوا نا, اسے بہترین فتویٰ دے دیتے. لیکن اگر غوث پاک کے پاس فقہ حنفی والا آتا اسے بھی بہترین فتویٰ دیتے تھے. ذرا اور بلند آواز سے بولیں. غوث پاک کے پاس اگر کوئی فقہ مالکی والا آتا تو اسے بھی بڑا بہترین فتویٰ دے دیتے, اور اگر غوث پاک کے پاس کوئی فقہ شافعی والا آتا اسے بھی بہترین فتویٰ دیتے تھے. اتنے بڑے عالم, اتنے پائے کے مفتی, اتنا مضبوط علم تھا کہ 4 فقہوں پہ بیک وقت مکمل کمانڈ حاصل تھی. جو جیسے آتا جس فقہ کا ہوتا اسی فقہ کے مطابق اس کی تشفی کر دیتے تھے, اس کی پیاس بجھا دیتے تھے اور اس کو فتویٰ دے دیتے تھے. یہ غوث پاک تھے, 4 فقہ کے امام, اس معنوں میں کہ ان کو علم تھا اس کا, اور 4 پہ ایک ہی نظر, اور 4 کے مطابق ہر ایک کو اس کا فتویٰ دے دینا کوئی عام بات تھوڑی ہے. کتنا علم ہوگا, کیا معیار ہوگا. غوث پاک جب بیان کرتے تھے, ابھی میں بیان کر رہا ہوں نا, اپنی ناقص بات کر لی تو میں بیان کر رہا ہوں تو میرے بیان میں قرآن ہے, حدیث بھی ابھی آ جائے گی, اور کیونکہ اسپیسیفکلی سیرت کی بات ہو رہی ہے تو بایوگرافی ہے غوث پاک کی. لیکن غوث پاک جب بیان کرتے تھے تو 13 کتنے 13 کتنے غوث پاک جب بیان کرتے تھے تو 13 علوم میں بیان کرتے تھے. کیا عالم ہوگا, کیا علم والا ہوگا کہ جب خطاب کرے تو اس کے خطاب میں قرآن بھی ہو,
حدیث بھی ہو، فقہ بھی ہو، منطق بھی ہو، تفسیر بھی ہو، بلاغت بھی ہو، اتنے سارے علوم امن کے جس کے بیان میں ہو اسے غوث پاک کہتے ہیں۔ 13 علوم میں جو بیان کرے اسے غوث پاک کہتے ہیں۔ 13 زبان نہیں کہہ رہا میں، یہ پھر بھی آسان ہوگا، کسی کو 13 لینگویجز پہ کمانڈ حاصل ہو، 13 زبانیں آتی ہوں اور وہ 13 زبانوں میں بیان کرے، ایک جملہ انگلش کا بولے، ایک فارسی کا بولے، ایک جاپنیز کا بولے، ایک اردو کا بولے، ایک سندھی کا بولے، ارے یہ تو 13 زبانیں ہیں۔ کہا نہیں 13 زبانیں نہیں، 13 علوم میں غوث پاک بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آپ کے غوث پاک اور میرے غوث پاک کی شان۔ ہم عرض کر رہے تھے غوث پاک کتنے بڑے عالم تھے۔ غوث پاک، آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی جو میں نے بتائی؟ چاروں فقہ پہ فتویٰ دینے والا عالم جس کے بیان میں 13 علوم، 13 زبانیں نہیں، 13 علوم، قرآن، حدیث، فقہ، منطق، بلاغت، 13 علوم پائے جاتے ہوں، اتنے بڑے عالم۔ اب آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے قرآن نے فیصلہ کر دیا، علم والے اور بغیر علم والے برابر، کوئی کتنا ہی بڑا ہو اگر اس کا علم غوث پاک کے برابر نہیں تو وہ ہمارے نزدیک غوث پاک جیسا نہیں، غوث پاک جیسا پھر کوئی نہیں۔ غوث پاک کی شان پھر الگ ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو وجہ سمجھ میں آئی محبت کی؟ دوسری وجہ بھی ہے لیکن آج آپ کو ایک نئی وجہ ذہن میں بٹھانی ہے کہ غوث پاک ایک بڑے عالم اور بے پایا پائے کے عالم، کوئی جواب ہی نہیں، اتنے بڑے عالم، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور میں مثال دے دوں، مثالیں اور بھی ہیں غوث پاک کی سیرت سے، لیکن میں مختصر کر کے ایک مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سب آگے آگے ہو جائیں، کچھ احباب مجھے پیچھے نظر آ رہے ہیں، آگے آگے ہو جائیں، آپ کو گفتگو سننے میں آسانی رہے گی۔ ماشاءاللہ، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش کے مل جائیں سب نام محمد کے سبب۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ الحدیث کیا تھے؟ آج کچھ علمی باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی۔ حافظ الحدیث، حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ جسے زبانی 1,00,000 حدیثیں یاد ہو، 1,00,000 حدیثیں جسے یاد ہو، نبی کے 1,00,000 فرمان جسے یاد ہے اسے کیا کہیں گے؟ حافظ الحدیث۔ دیکھیں میں بیان کر کے جاؤں، آپ کہیں علامہ صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، اپنی تعریف کروانا مقصود نہیں ہے، مثال اپنی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات جلدی سمجھ میں آئے۔ آپ کہیں علامہ صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا، مفتی صاحب نے کمال کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اب آپ سے سوال یہ کیا جائے کہ آپ عالم ہیں تو آپ کہیں گے نہیں، عالم نہیں ہے، لیکن آپ کو عالم کا بیان اچھا لگا۔ اب یہ میرے عقب میں علامہ صاحب ہمارے دوست موجود ہیں، علامہ عمر صاحب، اب ان سے کوئی پوچھتا ہے اور پھر یہ کوئی رائے دیتے ہیں کہ بیان کیسا تھا، تو آپ کی رائے اور ان کی رائے میں اہمیت کس کی رائے کی ہوگی؟ علامہ صاحب کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ عالم ہے اور اس نے عالم کو بیٹھ کے سنا ہے تو پھر اس کی رائے کی اہمیت زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ علم کو جانتا ہے، یہ فیلڈ کو جانتا ہے، یہ باریکیوں کو جانتا ہے۔ تو جب بندہ اپنی فیلڈ کا ہو، وہ جو رائے دیتا ہے، وہ جو کامنٹ پاس کرتا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ یہ بات ایگزامپل میں نے کیوں سمجھائی اب سنیں۔ علامہ ابن جوزی حافظ الحدیث، 1,00,000 حدیث عالم کو یاد ہے، ایسا عالم۔ آپ کے دوست نے کہا یار غوث پاک کے پاس چلو، بولے نا سبحان اللہ، کیا کہا یار غوث پاک کے پاس چلے۔ اب جس بندے کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، جس بندے کے ہزاروں شاگرد عالم ہیں، اب اسے کہا جا رہا ہے ایک عالم کے پاس چلو، تو اندر سے کچھ معاملہ تو ہوتا ہے نا۔ انہوں نے اگنور کر دیا، کر نہیں بس صحیح ہے، آئی گئی ہو گئی۔ دوست نے کچھ دن بعد پھر کہا یار وہ غوث پاک کے پاس چلے۔ کہاں چل رہے ہیں؟ اس طرح وہ ٹالتے رہے کیونکہ خود بہت بڑے عالم تھے، 1,00,000 حدیثیں یاد تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ علامہ ابن جوزی اتنے بڑے عالم جسے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، وہ غوث پاک کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ غوث پاک کے دربار میں آپ کی توجہ رہے، میں وہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتہ لگے گا غوث پاک کا علم کیا تھا۔ میں نے جو ابھی مثال دی نا کہ میرے بیان کی آپ تعریف کرتے ہیں، کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ علامہ صاحب کی رائے کیا ہے کہ یہ فیلڈ کا بندہ
یہ باریکیوں کو جاننے والا، یہ ان کو پڑھنے والا، یہ ان کو جاننے والا، ان کی رائے کی زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں پہ علامہ ابن جوزی 1,00,000 حدیثیں یاد رکھنے والا عالم غوث پاک کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا۔ غوث پاک نے قاری کو ممبر پہ بٹھایا، کہا قرآن کی تلاوت کرو۔ اس نے قرآن کی تلاوت کی، کچھ آیات قرآن کی پڑھی، وہ ممبر سے اترا۔ علامہ ابن جوزی محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کا وہ جو دوست تھا جو انہیں کھینچ کر لایا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 3 آیات میں سے ایک آیت کا انتخاب کیا اور اس ایک آیت کی ایک تفسیر بیان کر دی۔ تفسیر ڈیٹیلز بیان کر دی، رائے بیان کر دی، مفسرین نے اس پہ کیا کلام کیا، اس کا معنی کیا ہے، اس کی میننگز کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی ڈائمنشنز کیا ہے، سب بیان کر دیا، تفسیر بیان کر دی۔ اب جب ایک تفسیر بیان ہوئی نا، عالم کو بیٹھ کے سن رہا ہے، ذہن میں رہے منظر، تھیم بٹھانا ہے آپ نے، عالم کو بیٹھ کے سن رہا ہے، یہاں غوث پاک بیان کر رہے ہیں اور وہاں 1,00,000 حدیث یاد رکھنے والا عالم بیٹھا ہوا ہے۔ غوث پاک نے آیت کی ایک تفسیر بیان کی تو جو ساتھ دوست بیٹھا تھا اس نے پوچھا، یار یہ تفسیر تمہیں آتی ہے؟ یہ آتی ہے؟ تو علامہ ابن جوزی نے کہا یہ تو آتی ہے، مجھے پڑھا ہوا بندہ ہو تو یہ تو مجھے آتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی، دوست بہت مخاطب ہوا، یار یہ تمہیں آتی ہے؟ یہ تو مجھے آتی ہے۔ تیسری ایک آیت کی فل بدی آن دی اسپاٹ، سر دست، فوراً، پری پلان نہیں، ایک آیت کی تیسری تفسیر غوث پاک نے بیان کی، پوچھا آتی ہے؟ کہاں آتی ہے؟ چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، 11 تفسیریں بیان ہو گئی، 11، اور ہر تفسیر کے بعد بندہ پوچھتا دوست یار یہ تمہیں آتی ہیں؟ کہاں مجھے آتی ہیں۔ 11 تفسیر ہو گئی۔ اب 11 کے بعد غوث پاک نے 12ویں بیان کی، کہا یار تمہیں آتی ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں آتی۔ 13ویں بیان کی، کہا یہ تمہیں آتی ہے؟ کہا نہیں یہ بھی نہیں آتی۔ 1,00,000 حدیث یاد کرنے والا عالم بیٹھا ہوا ہے، غوث پاک کا بیان سن رہا ہے، کہا یہ بھی نہیں آتی۔ 13ویں سنائی، کہا یہ بھی نہیں آتی۔ 14ویں، 15ویں، 16ویں، تعداد چلتی رہی۔ ایک آیت کی غوث پاک تفسیر بیان کر رہے ہیں اور غوث پاک کتابوں میں لکھا ہے، جا کر پڑھ، بہجت الاسرار کا بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی، 1 کی، 2 کی، 14 کر دی، 15 کر دی، 20 تفسیریں بیان کر دی، اور وہ پوچھتا جاتا ہے اب بتاؤ یہ تمہیں آتی ہے؟ کہا یار 11 تک تو آتی تھی، اس کے بعد جو بتا رہے ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ وہ عالم ہے جو 1,00,000 حدیثیں یاد کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ علامہ ابن جوزی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، غوث پاک ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے 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 40 تفسیریں بیان کر دی۔ 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان کی۔ جب ایک آیت کی بیان کی 40 تفسیریں تو پھر ایسا وجد طاری ہو گیا کہ علامہ ابن جوزی اٹھے اور ایسے کیفیت میں آئے کہ اپنا جبہ بھی چاک کر دیا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کہا ابھی تک ہم کال کی طرف تھے، آؤ اب ہم حال کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم حال کی طرف چلتے ہیں، یہ تو کال کی بات تھی، یہ تو زبان کی بات تھی، یہ تو لفظوں کی بات تھی، آؤ اب تمہیں حال دکھاتے ہیں۔ کہا علامہ ابن جوزی نے کہا سوڑیا میں تیرا مرید ہو گیا، میں نے بھی تجھے اپنا دل دے دیا ہے، جو آج تک صحبت میں آنے سے دور بھاگ رہے تھے، یار بس صحیح ہے تم جاؤ، دوست کو بھیج رہے تھے، اب جب آ کر بیٹھے تو پتہ لگا یار اتنا بڑا عالم، ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کر دی، صرف 11 تو میرے علم میں 29 نئی تفسیریں ہیں، کیا علم ہے، اتنا بڑا عالم ہے تو مرید ہونا میرا بھی بنتا ہے۔ 1,00,000 حدیثیں یاد کرنے والا عالم بھی غوث پاک کے ہاتھ چومنے لگتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک، یہ ہے غوث پاک کی شخصیت، پرسنالٹی، اتنا بڑا عالم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ نے ہمیں دیا، اس لیے ہم عالم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو آج کے عالم سے محبت کرتے ہیں، تو اتنا بڑا عالم جو اللہ نے دیا مجھ سے محبت کیوں نہ کریں؟ اور جب قرآن نے ہمیں اصول دے دیا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، تو ہمارے ذہنوں میں غوث پاک کا مرتبہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ غوث پاک جب اتنے بڑے عالم ہیں تو ہمارے دلوں کے بھی قریب ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کی علمی مقام اور مرتبے کو میں اور آپ جب ذہن میں رکھیں گے نا، تو ہمیں اچھے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ غوث پاک پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بہت فضول قسم کے ہیں، کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔
غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت کام کیا دین کا، بہت کام کیا، دین پڑھایا، دین سکھایا، لوگوں کو بہت کچھ بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم صرف غوث پاک کے تذکرے کر کے اٹھ نہ جائیں، بلکہ ان کی سیرت کو اپنائیں، علم دین سے محبت پیدا کریں نا، قربت پیدا کریں۔ علم دین سے محبت کیسے ہوگی؟ گھر بیٹھے بیٹھے علم دین سے محبت ہوگی جب آپ علماء سے محبت کریں گے۔ جب آپ کا دل کسی عالم سے جڑ جائے گا تو اس کا مطلب آپ کے دل میں علماء کی بھی محبت پیدا ہو رہی ہے، علم کی بھی محبت پیدا ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب آپ عالم کے پاس بیٹھ کر جائیں گے تو پھر خالی دامن نہیں جائیں گے، عالم کے پاس جب جب بیٹھیں گے کچھ نیا سیکھنے کو مل جائے گا۔ تو عالم سے محبت کریں، علم سے محبت ہو جائے گی، اور جب علم سے محبت ہوگی تو آپ کو علم آنے لگے گا، اور جب آپ بھی عالم بن جائیں گے تو اللہ آپ کو اپنا ولی بنا لے گا۔ یہ ہے ولایت کا رستہ، یہ ہے محبت کا رستہ، یہ ہے غوث پاک کی سیرت کا رستہ کہ غوث پاک نے جو کر کے دکھایا میں آپ اس پہ عمل کر کے دکھائیں، اور لوگوں کے لیے جو کچھ لوگ بہکتے نظر آئیں تو پھر آپ انہیں گائیڈ کر دیں، یار ایسا نہیں ہے، ہم نے سنا بیان، ہم نے غوث پاک کی سیرت کو اٹینڈ کیا ہے۔ عراق کے علماء کے پاس ایک سوال آیا، ایک فتویٰ استفتاء آیا، ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں ایک ایسی عبادت کروں کہ اس پوری روئے زمین پہ کوئی بھی نہ کرے، اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں میری بیوی کو 3 طلاق۔ آپ سمجھ رہے مسئلہ؟ پوری روئے زمین پہ میں ایک ایسی عبادت کروں، قسم کھا رہا ہے وہ، ایک ایسی عبادت کروں جو میں ہی کر رہا ہوں اور کوئی بھی اس روئے زمین پہ نہ کرے۔ اگر میں ایسی عبادت کر سکوں تو ٹھیک ہے، اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ عراق کے علماء کے پاس یہ استفتاء آیا نا، سوال آیا جب کوسچن، عراق کے علماء حیران۔ اب عبادت وہ بتانی ہے کہ جو اس روئے زمین پہ ایک ہی بندہ یہ کر رہا ہو اور کوئی بھی نہ کر رہا ہو، ورنہ اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی اور بیوی کو بچانا ہے۔ اب یہ قرآن ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، ذکر ہے، کچھ بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ لے لیں، کیا ہوگا؟ پوری روئے زمین پہ کوئی اور بھی کر رہا ہوگا، آپ بھی کر رہے ہوں گے، اور کرنا کیا ہے؟ پوری روئے زمین پر صرف شوہر، وہ شوہر کر رہا اور کوئی اور۔ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ سمجھ میں آیا تو میں جواب دوں گا، بولے سوال سمجھ میں آیا؟ ایسی عبادت کرنی ہے جو ون مین بس یہی کرے گا اور پوری زمین پہ کوئی نہیں کرے گا۔ اب ایسی عبادت لائیں کہاں سے؟ کون سی عبادت ہو؟ عراق کے علماء پریشان، غوث پاک کے دربار میں مسئلہ آ گیا، غوث اتنا مشکل مسئلہ جس میں عراق کے علماء پریشان تھے، غوث پاک نے مسئلہ لیا اور فوراً حل کر دیا، فوراً حل کر دیا۔ غوث پاک نے کہا، غوث پاک نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص مطاف میں جائے، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگائے اور مطاف کو خالی کروا لے اور اکیلے طواف کر لے۔ یہ عبادت وہ ہے جو اس وقت میں یہی کر رہا ہوگا اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اس کی بیوی بھی بچ جائے گی، اس کی شادی بھی بچ جائے گی، اس کا نکاح بھی بچ جائے گا، یہ پریشانی سے بھی نکل آئے گا۔ ایران کے علماء ششدر پریشان اور حیران تھے، کیا حافظہ ہے اور کیا عالم ہے کہ غوث پاک نے کیسا لاجواب کر دیا ہے، ایسا جواب دیا ہے، فی البدی فوراً سر دست کا، یہ اس کا جواب ہے، یہ وہ عبادت ہے۔ طواف کرے اکیلا جا کے، کوئی بھی نہیں کرے گا اس روئے زمین پہ، یہ وہ عبادت ہے جو صرف یہی کر رہا ہوگا۔ یہ ہے غوث پاک کا علم۔ غوث پاک کی سیرت کی کچھ اور پہلو بھی ہیں، وقت مختصر ہے، میں سمیٹ دیتا ہوں گفتگو کو۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے سفر پہ تھے، صاحبزادہ ساتھ تھا، صاحبزادے شیخ عبدالرزاق کا اس بستی میں اسٹے کرنا تھا، سفر ہے نا، دور ہے، پیدل کے بھی سفر ہوتے تھے، گاڑیوں پہ بھی ہوتے تھے، کہا اسٹے کرنا ہے، ایک بستی ہے، کہا اس بستی میں تلاش کرو جو سب سے غریب بندہ ہو، اس کے گھر پہ ٹھہریں گے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ یہ جعلی ڈبہ پیروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جعلی عاملوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جن کی مرید کے دل پہ نہیں بلکہ دل پہ لگی جیب پہ نظر ہوتی ہے، یہ ڈبہ پیروں کی بات کر رہا ہوں میں، پیران حق کی نہیں۔ تو یہ تو حال ہے۔ اب غوث پاک کی سیرت پہ چلنے والے کیسے ہوں گے؟ آپ یہ غوث پاک کی سیرت سے جانیں۔ غوث پاک نے کہا کہ اس بستی میں جو سب سے غریب شخص ہو اسے تلاش کر کے آؤ۔ اور آج کا ڈبہ پیر کیا کہے گا؟ میرا مرید صرف میرے آس پاس وہی ٹہلے جس کے پاس لینڈ کروزر تو کم از کم، کوئی بھاری بھرکم جیب میں کچھ لفافے تو ہوں، اس کے کچھ نذرانہ تو ہو، کوئی میری خدمت تو کر سکے۔ یہ آج کا معیار بن گیا، غریب مرید بیچارہ ہاتھ ہی مسلتا رہتا ہے، کب مجھے موقع ملے، کب میں ان کے ہاتھ چوموں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں چاہنے والے،
غوث پاک کی سیرت یہ، غوث پاک نے کہا سب سے، آپ بولیں گے سب سے، پھر بولے سب سے غریب بندہ. اچھا یہ کہا کس سے ہے اور کہا کس کے سامنے؟ اپنے صاحبزادے کے سامنے. اٹس مین سمجھیے گا کہ وصال کے بعد تربیت کیا ہے؟ غریبوں کو قریب رکھنا ہے. صاحبزادے وصال کے بعد گدی پہ بیٹھ کے، آج کے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وصال کے بعد گدی پہ بیٹھ کے، گدی نشین ہو کے، امیروں کو بغلوں میں دبا کے، غریبوں کو دور بھگا کے دین ایسے نہیں پھیلے گا، ایسے نہیں پھیلے گا. یہ تنقید نہیں کر رہا میں، اوورآل بات کر رہا ہوں اصلاح کے لیے. اشارہ دیا اور تربیت بھی کر دی غوث پاک نے کہ صاحبزادے دیکھ لو، اگر تمہیں بھی گدی مل جائے تو تم نے بھی یہی کرنا ہے، غریبوں کا انتخاب کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے یہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے یہ غریب. تو اب ایک غریب کا انتخاب ہو گیا. ایک غریب بڈھا ہے، بڑھیا ہے، دونوں بزرگ ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے، جھوپڑی نما گھر ہے، بہت ہی غریب ہے. غوث پاک کے پاس رپورٹ آ گئی. غوث پاک نے کہا خاموشی سے، کسی کو بتانا نہیں، اعلان نہیں، واویلا نہیں، چلو اس بستی میں ہم اسٹے کریں گے. اس غریب کی تو موجیں لگ گئیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے گھر تشریف لائے، میرا مقدر جاگا، اس نے بڑے عزت سے جو ہے استقبال کیا، لیکن اہتمام کیا کرتا؟ غریب بندہ تھا. اب اللہ کا ولی جہاں قدم رکھے تو پھر اللہ تو پھر شہرت بھی دیتا ہے اور پھر نام بھی دیتا ہے اور تو پھر عزت بھی دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی تکریم بھی ڈال دیتا ہے، اس کی رسپیکٹ بھی ڈال دیتا ہے. غوث پاک اس بستی میں اسٹے جیسے ہی کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ غوث پاک یہاں آ چکے ہیں. اب جیسے ہی پتہ لگا، امیر، رئیس، بڑے بڑے لوگ اس بستی کے بڑے امیر کبیر لوگ آئے اور آ کے کہا یا غوث اعظم کرم فرمائے، یہ جھوپڑی آپ کی شاہ شان نہیں، آپ کا مقام بڑا ہے، آئے نا ہمارے بڑے گھر میں چلیں، ہمارے بڑے گھر میں چلیں. غوث پاک نے کہا نہیں، میں نے تو اسٹے یہیں کرنا ہے، میں نے رکنا، میں نے رات گزارنی، میں نہیں جاؤں گا. غوث پاک نہیں گئے. بڑے بڑے لوگوں نے آفر کی کہ یار ہمارا گھر، ہماری حویلی، ہماری کوٹھی، ہمارا بنگلہ، ویلکم. کہ نہیں. پھر حضور کرم فرمائے، ہم آپ کو کچھ گفٹس، کوئی تحفے، کوئی تحائف دیتے ہیں، آپ قبول فرمائیں. غوث پاک نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ میں کر لیتا ہوں، تم گفٹس دے دو میں قبول کر لیتا ہوں. پوری رات سلسلہ لگا رہا. اس پوری بستی میں غوث پاک کے چاہنے والے غوث پاک کو تحفے دیتے رہے، غوث پاک تحفے قبول کرتے رہے، تحفے قبول کرتے رہے. اس غریب جھوپڑی کے وہ جو شخص تھا، اس کی جو کٹیا تھی، اس کا جو صحن تھا، اس صحن میں غوث پاک کے پاس آئے ہوئے گفٹس کے ڈھیر لگ گئے، خوب ڈھیر لگ گئے. اور غوث پاک نے دیکھا جب یہ ڈھیر لگ گئے اور صبح کا وقت ہو گیا، سلسلہ منقطع ہو گیا، جانے کا وقت آ گیا، اب ان گفٹس کا کریں کیا؟ غوث پاک نے فرمایا صاحبزادے یہ سارے تحفے اس غریب کو دے دو، یہ سارے تحفوں کا مالک اس غریب کو بنا دو. یہ سارے تحفے، یہ نذرانے، یہ تحائف نہ دیکھو کون سا قیمتی ہے، کون سا ایکسپینسو ہے، کون سا سستا ہے، نہ سارے لوگ اور اس غریب جس کے گھر میں رات گزاری اس کو دے دو. صاحبزادے غوث پاک کے بیٹے، ان کے بیٹے کہتے ہیں 2 سال بعد، کتنے سال بعد؟ کہتے ہیں 2 سال بعد میں اسی بستی سے گزرا، اور بستی سے گزرنے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا وہ جو جھوپڑی والا تھا اس کا کیا حال ہے؟ کہا حضرت اب وہ جھوپڑی والا نہیں ہے، اب اس بستی کا سب سے امیر بندہ بن گیا ہے. اس کے پاس گئے تو اس نے کہا یہ غوث پاک جو عطا کر کے گئے تھے 2 سال پہلے، اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ اس بستی میں سب سے زیادہ امیر اب میں بن گیا ہوں. یہ ہے غوث پاک کی سیرت. لوگوں کو نوازنا، دینا، اللہ کے بندوں پہ اپنی جیب خرچی کو کھولنا، انویسٹ کرنا. انویسٹمنٹ بزنس کی بھی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ آخرت کی بھی ہوتی ہے. کیسی آخرت کی؟ ایسی آخرت کی کہ حدیث میں فرمایا تم نے کسی بھوکے کو اللہ کی رضا کے لیے، شرط ہے اللہ کی، اپنے مطلب کے لیے نہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے نہیں، کسی بھوکے کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا، اللہ جنت کے کھانوں میں سے کھانا کھلائے گا. یہ ہے. کسی بے لباس کو اللہ کی رضا کے لیے لباس پہنا دیا، اللہ جنت کے لباس عطا فرمائے گا. یہ ہے سودا، یہ ہے انویسٹمنٹ میرے اور آپ کے لیے آج کی دنیا میں. ہم کام آ جائیں کسی کے، اپنے سگے بہن بھائی کس کرائسس میں ہمیں پتہ ہے
اور ہم کہتے ہیں ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں, کھانے پینے چل رہے ہیں, ہوٹلنگ چل رہی ہے, گیدرنگ چل رہی ہے, میرے نوجوان چہرے مجھے میرے بھائی نظر آ رہے ہیں, اس لیے میں تربیت کے لیے باتیں کر رہا ہوں. ہم اپنے کردار کو بدلیں, غریب لوگوں کو اپنے قریب بھی رکھیں, اور حسب حیثیت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نوازیں, لوگوں کو دیں. آپ لوگوں کو دیں گے, اللہ آپ کو 70 گنا بڑھا کے دے گا, برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی. یوں سمجھیں, آپ کے لفظوں میں سمجھاؤں تو موج لگ جائے گی, زندگی کا مزہ آ جائے گا. میں آخری بات کرتا ہوں انشاءاللہ, پھر اختتام کر دیتے ہیں. ایک نقطے پہ اختتام کرتا ہوں, یہ بھی آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. دیکھیں, آپ ہر جمعے آتے ہیں, علامہ صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے امام صاحب, اور بھی کسی محفل میں آپ جاتے ہیں, یہ علماء بیٹھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں, آپ اس حدیث کو, اس مفہوم کو سمجھ کے اٹھ گئے نا, تو آپ کے ذہن میں ایک طلب پیدا ہو جائے گی کہ یار مجھے بھی یہ کرنا ہے. سمجھیے گا بات کو. عالم کے لیے خاص طور پہ اس لیے بول رہا ہوں کہ عالم کا تو کام ہی اللہ نے یہ لگا دیا نا, ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جب سے اس گھرانے کا میں نوکر ہوا, سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. بات کیا ہے جس کے لیے میں اتنی تھیم مان رہا ہوں, تمہید مان رہا ہوں کہ سنیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, اے میرے رب, جو کسی کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے, نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے, اس کے لیے کوئی ثواب بھی ہے, کوئی ثواب ہے؟ اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ, جو کسی کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے, اس کے ہر لفظ کے بدلے میں اللہ نے 1 سال کی عبادت کا ثواب رکھا ہے. اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. یار یہ گھنٹوں گھنٹوں جو آپ کے علماء آپ کو بیانات سنا رہے ہوتے ہیں, آپ کو نماز کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور بیہیویئر رکھنے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز نہ چھوڑو, یہ گناہ نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, حسد نہ کرو, یہ کوئی ایسی ہی بات ہے کہ نہیں, تم تو ان کے لفظوں کو گن بھی نہیں سکتے. ان کے لفظ فرشتے گن رہے ہیں, اور ہر لفظ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب دے رہا ہے. نہیں کیا کہ یہ صرف یہ عالموں کی ڈیوٹی ہے, یہ عالموں کی ذمہ داری ہے, کیا صرف علماء کریں گے؟ کہ نہیں, تم بھی کر سکتے ہو, اپنے ہی گھر میں کر سکتے ہو, اور پیار محبت سے کر سکتے ہو, اپنے دوستوں میں بھی کر سکتے ہو. وہی جب دوست جب روڈ گیم پہ کھڑے ہوئے کھیل رہے ہو اور اذان کی صدا آنے لگے, تو تم پیار سے کہو, آؤ یار نماز کے لیے چلیں. جب یہ جملے پہ تم اپنے لفظوں پہ غور کرو گے تو تم نے کیا کیا ہے, تم نے نیکی کا حکم دیا ہے. اب ان لفظوں کو گنو, آؤ یار نماز کو چلے, تو آپ کہو گے یار یہ جملہ چھوٹا ہے, اس کو کسی طرح بڑا کرو, کیونکہ ہر لفظ کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ملنا ہے. کیوں؟ پھر آپ کہیں گے پیارے بھائی کیا خیال ہے, نماز کے لیے چلیں, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, 5 منٹ کی بات ہے میرا بھائی, 10 منٹ کی بات ہے, آؤ نماز پڑھتے ہیں, پھر کھیل کنٹینیو کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, آؤ نماز پڑھتے ہیں. یہ جو آپ اسے موٹیویٹ کر رہے ہیں, یہ جو آپ اس کا ذہن سازی کر رہے ہیں, ذہن بنا رہے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ جو آپ ذہن بنا رہے ہیں نا, تو اللہ ہر لفظ کے بدلے میں کیا ثواب دے رہا ہے, 1 سال کی عبادت, نفلی عبادت کا ثواب مل رہا ہے. یا بات آپ نے سن لیا, تو گھر میں بھی شروع کریں, دوست احباب میں بھی شروع کریں. کوئی برائی ہوتا ہے دیکھیں, پیار محبت حکمت کے ساتھ منع کریں, روکیں, کچھ اچھا ذہن میں آئے بتائیں, اچھائی کا وقت ہو موٹیویٹ کریں, لے جائیں. اب میں نے یہ سمجھا دیا, عمل کی طرف بھی آپ کو لے آیا, علماء کی شان بھی سمجھا دی, نقطے پہ ختم کر رہے ہیں بات. اور وہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب آپ نے سنا کہ جو شخص نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے, یعنی کوئی عالم بیان کرے, وہ نیکی کا حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہر لفظ کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب فرماتا ہے. جب میں نے غوث پاک کی سیرت کو اٹھا کے پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا غوث پاک نے مستقل کنٹینیو 40 سال تک لوگوں کو بیان دیا ہے, لوگوں کو واعظ و نصیحت سنائے ہیں. جس ولی کامل نے 40 سال نیکی کی دعوت دی ہو, برائی سے روکا ہو, اس کے نام اعمال میں اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہوگا. ایسے غوث پاک کی سیرت سننے میں اور آپ بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ ذکر کیے, اللہ تعالیٰ ذہن نشین رکھنے کی, آگے لوگوں کو پہنچانے کی, اور ایک دوسرے کو گرتے ہوئے سنبھالنے کی, نماز کے لیے موٹیویٹ کرنے کی, نیکی کے لیے ترغیب دینے کی, گناہوں سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.